ایک ایسا لمحہ جب کائنات خاموش تھی، نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ وقت تھا نہ کوئی انسان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مٹی کے پیکر کو وجود بخشا، لیکن آخر وہ کون تھا؟ کیوں فرشتے حیران ہوئے اور شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ یہ کہانی ہے پہلے انسان کی، پہلے نبی کی، حضرت آدم علیہ السلام کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کی، جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مخلوقات کو پیدا کیا، ان سب مخلوقات میں افضل اور اعلیٰ مخلوق انسانوں کو بنایا اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے کی۔ آج ہم انہی کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا، میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہوں جنہیں میں اپنا جانشین مقرر کروں گا۔ فرشتوں نے کہا، یا اللہ، یہ تیری نافرمانی اور فساد برپا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ علم جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ سب سے پہلے ان کا مٹی سے ڈھانچہ بنایا، پھر اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے اور پھر فرشتوں سے انہی چیزوں کے نام پوچھے۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے انہی چیزوں کے نام پوچھے تو انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں وہ علم جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتے سجدے میں جھک گئے، مگر شیطان نے تکبر میں آ کر اللہ سے کہا، اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، لہٰذا میں افضل ہوں، میں کیوں آدم کو سجدہ کروں؟ اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے ہمیشہ کے لیے نافرمان اور گمراہ قرار دے دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں داخل کر دیا اور فرمایا، جو چاہو کھاؤ اور پیو، مگر ایک خاص قسم کے درخت کے بارے میں فرمایا کہ اس کو مت کھانا، ورنہ تمہارا شمار بھی گناہ گاروں اور ظالموں میں ہو جائے گا۔ شیطان لعین حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے اپنے محبوب لوگوں سے نکال دیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے لگا کہ اس درخت کو کھاؤ
جس سے اللہ نے تمہیں روکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتوں میں نہیں آئے۔ اس کے بعد وہ حضرت حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، اللہ نے تمہیں اس درخت کے کھانے سے اس وجہ سے منع کیا ہے کیونکہ اگر تم وہ درخت کھاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے یہ جنت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ حضرت حوا کے کہنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت کھا لیا، جس پر اللہ تعالی ان سے ناراض ہو گئے اور سزا کے طور پر جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیے گئے۔ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اللہ رب العزت نے جمعے کے روز ہی جنت میں داخل کیا اور جمعے کے روز ہی جنت سے نکال کر زمین پر بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر بہت ہی شرمندہ تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان کلمات کی وجہ سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، مگر دوبارہ جنت میں داخل نہیں کیا، بلکہ زمین پر ہی رہ کر نیک اعمال کر کے دوبارہ جنت حاصل کرنے کا حکم دیا۔ شیطان صرف سجدے سے نہیں رکا، بلکہ اس نے قیامت تک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکانے کی قسم کھائی اور اللہ سے کہا، میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بھٹکا دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی غلطی کو مانا، اللہ سے معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ کی۔ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کو ایک وقت میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا، پھر دوبارہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ پہلے پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح دوسری بار پیدا ہونے والے لڑکے سے کر دیا جاتا تھا اور پہلے پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح دوسری بار پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق کو بڑھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا۔ اس کے بعد انسانوں کا قد اور عمر آہستہ آہستہ کم ہونے لگ گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تمام انسان آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، پھر تمام فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا ہے، آپ کی بڑی فضیلت ہے، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ وہ انسانیت کا حساب شروع کر دیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آج مجھے اپنا گناہ یاد آتا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اگر میں اللہ کے پاس گیا تو وہ میرے گناہ پر پکڑ نہ لیں، اسی وجہ سے وہ اللہ کے پاس نہیں جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 1000 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ہم بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم بھی ایک دن واپس اسی رب کے پاس لوٹیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم اس واپسی کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی؟ آئیے توبہ کریں،
نیکی کی راہ اپنائیں اور جنت کی تلاش کو اپنا مقصد بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے فریب سے بچائے اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرح سچی توبہ کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ والسلام۔